محمد سمر راجپوت اسلام آباد سے، وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی شک نہیں کہ نوجوان کسی بھی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں، لیکن اگر بات کی جائے ہمارے نوجوانوں کی تو انہیں دیکھ کر ملک کا مستقبل خطرے میں لگتا ہے۔ ابھی کل ہی پنجاب یونیورسٹی لاہور میں 2 طلبہ تنظیموں کا آپس میں جھگڑا ہوا، جس دوران دونوں اطراف سے شدید لڑائی، وائس چانسلر آفس میں توڑ پھوڑ۔ اپنا تجزیہ میرا محمد سمر صاحب کیا تجزیہ ہونا ہے، اس سے پچھلے سوال کے جواب میں تو میں عرض کر چکا ہوں۔ استاد نہیں رہ گیا، طالب علم نہیں رہ گیا۔ میں جاتا ہوں پنجاب یونیورسٹی، یہیں پڑھا ہوں، آنرز میں گئے تھے، FA کے بعد آنرز کی ایک اسکیم انڈر گریجویٹس کی شروع ہوئی تھی، تو آئی ہیو لیوڈ دیئر فار 5 years، ہاسٹل نمبر 1 میں 4.5-5 years۔ گاؤن کے بغیر کلاس میں نہیں جا سکتے تھے، کوئی ڈریس کوڈ ہوتا تھا۔ اب ستنے پہنے پھرتے ہیں، کوئی ادھر کھجلی کر رہا ہے، کوئی ادھر کھجلی کر رہا ہے، نیچے وہ سینڈل ٹائپ پہنے ہوئے ہیں، نہ کوئی ڈریس کوڈ ہے نہ کوئی تمیز ہے، بالکل ایسا نہیں جیسے 20 بھیڑیں ادھر جا رہی ہیں۔ ادھر عجیب و غریب۔ میں نے کہا ہاں بڑا ماشاءاللہ پاکیزہ ماحول ہے۔ ہمارے زمانے میں ظاہر ہے اتنی داڑیاں نہیں تھیں اور اتنے برقعے نہیں تھے۔ تو یہ پچھلے سوال کے جواب میں جو میں نے عرض کیا ہے، اس کو آپ محمد سمر صاحب اپنے سوال کا جواب بھی سمجھ کے۔ صہیب رومی صاحب ہیں، رہنے والے ہیں جوہر ٹاؤن لاہور کے، اور ہوتے ہیں وہ ایمسٹرڈم میں۔ ان کا سوال ہے کہ کل سیالکوٹ کا واقعہ آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا۔ اس واقعے نے ہمارے معاشرے میں پنپتے عدم برداشت کے رویے کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان میں ایسے واقعات پہ عالمی تنظیموں کی نظر ہوتی ہے۔ کیا آنے والے دنوں میں سیالکوٹ واقعہ کے ملک میں بیرونی اثرات نظر آئیں گے؟ صہیب صاحب، اس کو تو گولی ماریں، ڈوب مرنے کو دل کرتا ہے۔ یہ عدم برداشت نہیں ہے، یہ جہالت کی انتہا ہے۔ یعنی آپ عدالتیں، ہر آدمی اپنے طور پہ ایک عدالت بنا ہوا ہے، یہ شرمناک رویہ ہے۔ میں نے اس آدمی کی اپنی اہلیہ کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ تصویر دیکھی ہے، میں کانپ اٹھا ہوں۔ یہ قہر نازل ہونے والی بات ہے۔ اور ایک اور بات، یہ ہمارا کلچر بن گیا ہے، یہ عدم برداشت سے زیادہ یہ پاگل پن ہے، جہالت ہے۔ تم کون ہوتے ہو فیصلہ کرنے والا؟ یہ عدالتیں ہیں، قانون ہیں، تم کو یہ نوکھے مسلمان ہو۔ اچھا، میں نے آج جو کالم لکھا اس کا ایک میں پیرا پڑھ دیتا ہوں، آپ کو شاید جواب مل جائے۔ سانحہ سیالکوٹ پہ جو لکھنا چاہتا ہوں وہ لکھ نہیں سکتا۔ ہمارے وزیر اطلاعات چودھری فواد کہتے ہیں ہم نے ٹائم بام لگا دیے ہیں، انہیں ناکارہ نہ کیا تو وہ پھٹیں گے۔ میں اپنے دوست اور بھائی چودھری فواد سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پھٹیں گے نہیں، وہ مسلسل پھٹ رہے ہیں۔ آپ چین ری ایکشن کا انتظار کریں۔ چین ری ایکشن یہ ہے کہ ایک بہت بڑا اگر بم گرے تو پھر بم سے بم آٹومیٹکلی ایک چین سی بن جاتی ہے۔ اور میں نے 3 دسمبر 2021 کو جو کالم لکھا اس کے آخری چند جملے میں پڑھ دیتا ہوں۔ ہم ریلیکس نہیں، انتہائی ٹینس ترین ہجوم ہے جس میں زہریلے سانپ سرسرا رہے ہیں۔ ہم نارمل نہیں، ایک انتہائی ایب نارمل معاشرہ ہیں جس کے مستقبل کے آگے سوالیہ نشان آبادی کی طرح بڑھتے جا رہے ہیں۔ This is the end۔
اس کو روکنا آسان نہیں ہے. میں 30 سال سے اس نظام کی آدم خوریت، جہالت، کرپشن پر جتنا میں نے ماتم کیا ہے کسی اور نے نہیں کیا. تو میں نے بہت کچھ لکھا. ایک بار میں نے چینلز پہ بھی کہا، لکھا بھی، کہ اگر ایک گٹھڑی ہے بھوسے کی، جسے پنجابی میں توڑی کہہ لیں، وہ گٹھڑی بہت بڑی سر پہ اٹھائے جا رہا ہے، اس کا ویٹ نہیں ہوتا، وزن بہت ہوتا ہے. گٹھڑی کھل جائے اور تیز آندھی آ جائے تو نہ ٹارزن نہ کوئی افلاطون اسے روک سکتا ہے. پاکستان ہیز ریچ دیٹ لیول. میرے دوست ہیں عطاء اللہ قاسمی، ان کا آج کا کالم ہے کہ مصطفیٰ کمال عطا ترک کو مت بلاؤ. اس نے اس طرح کے لوگوں کو سیدھا کر دیا تھا. تو میں نے لکھا ہے کہ یار عطا ترک ترکوں میں پیدا ہوتا ہے، ہم جیسوں میں نہیں. سو ہم جو کہہ رہے ہیں، شعیب رومی صاحب آپ کو بہت دور تک لے گئے کہ عالمی تنظیمیں آپ کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہیں، اور جس طرح وہ آپ کو فکس اپ کر رہے ہیں اب، وہ اتنا توہین آمیز ہے جس کے بارے میں سوچتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. لیکن میں اسٹل آئی ایم ریپیٹنگ مائی سیلف، ان کو چھوڑیں، خود تو دیکھیں آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ خدائی فوجدار ہیں، بے شرمی، بے حیائی اور ڈھٹائی سے مائکس کے سامنے بات بھی کر رہے ہیں. ایک معصوم آدمی اپنے بچوں کے لیے رزق کمانے یہاں آیا، اس کو تو نہ آپ کے دین کا پتہ ہے، نہ وہ پتہ نہیں کو پوسٹر بتا رہا تھا کہ اتنا بڑا گناہ ہے. یہ تو درندے بھی نہیں کرتے. بھوکا بھیڑیا، بھوکے کتے کسی انسان کو پڑ جائیں، اس کو چیر پھاڑ کے کھا کھو کے باقی چھوڑ جائیں کہ آگ نہیں لگائیں گے. لیکن سبحان اللہ،